سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اسپاٹر، یعنی یہ سنائپر 2 کا پارٹ ہے۔ اس کہانی کے مصنف ہیں ریاض عاقب کولر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ سنائپر 1 کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ مکمل کہانی سن سکیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سردار نے مجھے مطلع کیا مغربی مورچے میں کوئی موجود ہے اور فائر کر رہا ہے۔ رینج ماسٹر کی میگزین میں 5 گولیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ ایک میگزین میں خالی کر چکا تھا۔ نئی میگزین لگا کر میں نے موقع پر شست سادھی۔ فائرنگ کی آواز تو ارد گرد ہونے والی آواز میں ضم ہو گئی تھی۔ موقع سے اس کا ہیولہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فائر کرتے ہوئے فائرر نے ماتھا بٹ پر ٹیکا ہوتا ہے اور رائفل کی نال سے بٹ تک ایسے ہی پہنچا جا سکتا ہے جیسے ہاتھ پکڑنے والا باقی جسم تک رسائی پا لیتا ہے۔ رائفل کی نال بھی میری نگاہ سے اوجھل تھی، لیکن عموماً فائرر جب موقع سے فائر کر رہا ہو تو اس نے بیرل کو دیوار پر ٹیکا ہوتا ہے، گویا موقع کا نچلا کنارہ استعمال میں لا رہا ہوتا ہے۔ میں نے موقع کے نچلے کنارے سے 4 انچ اوپر شست لی اور لبلبی دبا دی۔ اسی وقت 2 آدمی آگے پیچھے چھت پر چڑھے۔ دونوں نے ہاتھ میں ہتھیار تھامے تھے۔ وہ بھاگ کر مشرقی مورچے کی طرف بڑھے۔ سردار نے چیخ کر مجھے مطلع کیا، لیکن میں اس سے پہلے ہی آگے والے پر نشانہ سادھ چکا تھا۔ ہمیشہ حرکتی ہدف پر فائر کرتے ہوئے لیڈ لینا پڑتی ہے، یعنی حرکتی ہدف پر براہ راست نشانہ سادھنے کے بجائے اس کے جانے کی سمت مخصوص فاصلے پر شست لینا پڑتی ہے، اور یہ لیڈ بھی باقاعدہ حساب کتاب سے لی جاتی ہے۔ لیکن اس کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب ہدف دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جا رہا ہو۔ اگر ہدف سامنے سے ہماری طرف آ رہا ہو یا پیچھے جا رہا ہو تو لیڈ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ البتہ بہت زیادہ تیزی سے حرکت کرنے والے ہدف کا فاصلہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، اور ایسا صرف اس وقت ہوگا جب ہدف ہیلی یا ہوائی جہاز ہوگا۔ کوئی انسان اتنی تیز رفتاری سے حرکت نہیں کر سکتا کہ اس کی وجہ سے رینج میں تبدیلی کرنا پڑے۔ میرا ہدف بھی مخالف سمت کو بھاگ رہا تھا، گویا فاصلہ بڑھ رہا تھا لیکن لیڈ لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آگے والے کے سر کے بجائے کندھوں کے درمیان نشانہ سادھا کہ حرکتی ہدف کو نشانہ بناتے وقت احتیاط لازمی تھی۔ لبلبی دباتے ہی وہ اوندھے منہ نیچے گرا تھا۔ اس کا ساتھی ٹھٹک کر رکا اور بدحواسی میں مڑ کر واپس بھاگا، لیکن 2 سے زیادہ قدم اٹھانے کی مہلت اسے رینج ماسٹر کی گولی نے نہیں دی تھی۔ سردار تحسین آمیز انداز میں بولا، تمہارا فائر دیکھ کر لگتا ہے ہمیں مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، لیزونا سے فرصت ملے گی تو تربیت پر توجہ دو گے نا؟ وہ برا منہ بناتے ہوئے بولا، اس کا نام مریم ہے۔ میں اطمینان سے بولا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مصرف اس کا تمہیں کام سے نکالنا ہے۔ وہ وائرلیس سیٹ پر طوفان دل کو چھت کے بارے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے رائفل کا رخ پہلے ٹھکانے کی جانب موڑا جہاں چیتا دل کے 2 الفا ہدف کے علاقے میں گھسے تھے۔ عمارتی علاقے کی لڑائی میں 4 آدمیوں کی ٹولی کو ایک الفا پکارتے ہیں۔ ہر کمرے کی صفائی کو ایک الفا مقرر کیا جاتا ہے اور انہیں 1 الفا 2 الفا 3 الفا وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میری نظر ہدف دوم پر پڑی جو ہدف اول اور ہدف سوم کے قریباً درمیان میں واقع تھا۔ وہاں سے 10-12 افراد تیزی سے طوفان دل کی طرف بڑھتے نظر آئے۔ یقیناً ساتھیوں نے مخابرے پر انہیں چھاپے کی اطلاع دی تھی اور اب وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کو جا رہے تھے۔ سردار، ہدف اول کی مدد کو جنوب کی طرف سے کچھ افراد روانہ ہیں۔ فاصلہ ناپ کر طوفان دل کو باخبر کرو۔ وہ وائرلیس پر شروع تھا۔ طوفان دل کو جنوبی جانب سے دہشت گردوں کی مداخلت سے مطلع کر کے اس نے لیزر رینج فائنڈر اٹھا لیا۔ فاصلہ ناپ کر اس نے حساب لگایا اور بولا، 1735، ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ ہوا کا رکنا مجھے بھی محسوس ہو گیا تھا۔ میں نے ڈیفلیکشن نوب کو 0 پر گھمایا اور ایلیویشن کے مطلوبہ کلک لگا دیے۔ دہشت گرد ہمارے متوازی چل رہے تھے، اس لیے لیڈ لینا ضروری تھا۔ لیڈ لینے کو ہدف کی رفتار، ہتھیار سے فاصلہ اور حجم جاننا ضروری ہوتا ہے، اور یہ فارمولہ گاڑیوں، ہیلی کاپٹروں یا جہازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انسانی ہدف کی کوئی مقرر رفتار نہیں ہوتی، اور لیڈ لینے کو سنائپر کا اندازہ ہی حتمی ہوتا ہے۔ میں نے سب سے پیچھے والے شخص پر نشانہ سادھا۔ اس کا بایاں بازو میری جانب تھا۔ اگر وہ میری طرف یا میرے مخالف جا رہا ہوتا تو چھاتی یا پیٹھ کی وجہ سے مجھے زیادہ ہدف ملتا۔ ترچھا ہونے کی وجہ سے ہدف بھی سکڑ گیا تھا اور وہ مسلسل حرکت میں بھی تھا، لیکن یہ صورتحال میرے لیے نئی تھی، نہ انوکھی۔
اس کے سر پر شست لے کر میں نے رائفل کی نال کو اس کی حرکت کی سمت مخصوص لیڈ دی اور لبلبی دبا دی۔ گولی کا درمیانی فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچنا اور ہدف کا قدم ڈیڑھ لینا ایک ساتھ ہوا تھا۔ رینج ماسٹر کی طاقتور گولی نے اسے مخالف سمت میں اچھال دیا تھا۔ اس سے 2 قدم آگے دوڑنے والے کو یقیناً اس کے گرنے نے متوجہ کیا تھا۔ ایک فرد رک کر پیچھے مڑا۔ اس کی بدقسمتی کے چوڑا ہدف مہیا کرنے کے ساتھ وہ ایک لہجے کو ساکن بھی ہوا تھا۔ میں پہلے سے رائفل کاک کر کے فائر کو تیار تھا۔ جب تک اس کی سمجھ میں ساتھی کا گرنا آتا، رینج ماسٹر کی گولی نے اسے ساتھی کے پاس پہنچا دیا تھا۔ دوسری میگزین بھی خالی ہو گئی تھی۔ سرعت سے میگزین اتار کر میں نے نئی میگزین چڑھائی جو سردار نے تیاری حالت میں میرے قریب رکھ چھوڑی تھی، اور اگلے شکار پر نشانہ سادھ لیا۔ مسلسل 3 بار لبلبی دبا کر میں نے مزید 3 کو جہنم کا راستہ دکھایا۔ 5ویں شخص کے گرتے ہی بھاگنے والوں کو خطرے کا پتہ چلا۔ ایک شخص نے چیخ کر سب کو مطلع کیا۔ اس کا واویلا سننے تمام رک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ سنہری موقع تھا۔ میگزین کی آخری 2 گولیاں چلا کر میں نے موقع ضائع نہیں جانے دیا تھا۔ نئی میگزین لگانے تک وہ سراسیما ہو کر آڑ کی تلاش میں بکھر گئے تھے۔ 4 افراد خوش قسمت تھے کہ انہیں بڑے پتھروں کی آڑ مل گئی تھی۔ 2 آدمیوں کو مناسب آڑ نہیں ملی تھی۔ ایک ذرا سی ابھری ہوئی زمین کے پیچھے لیٹ گیا اور دوسرا تیز رفتاری سے 100 قدم دور پڑی ہوئی چٹان کی طرف بھاگ پڑا۔ میں نے پہلے بھاگنے والے کو تاڑا تھا کہ چٹان کی آڑ لے کر وہ محفوظ ہو جاتا۔ اس کی پیٹھ میری جانب تھی۔ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے چونکہ اس کا مسلسل فاصلہ بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے رائفل کی نال کو ذرا سا بلند کر دیا تھا۔ وہ زندگی بچانے کی دوڑ تھی، تبھی اس کی رفتار کافی تیز تھی، لیکن جب سانس پورے ہو جائیں، موت کا فرشتہ مالک ارض و سما سے روح قبض کرنے کا حکم وصول کر لے، تب ساری تیزی تراری، چستی چالاکی اور کوشش دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ بھی پتھر سے چند قدم دور تھا جب رینج ماسٹر کی گولی اس کی پشت میں گھس کر چھاتی پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ اوندھے منہ گرا تھا۔ میں نے فوراً نال کو اس آدمی کی جانب موڑا جسے آڑ نہیں ملی تھی۔ اپنے بھاگتے ساتھی کو نشانہ بنتے دیکھ کر یقیناً وہ دل ہی دل میں خود کو داد دے رہا ہوگا کہ اس نے لیٹ کر عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن لیٹ کر اس نے میرا کام اور آسان کر دیا تھا۔ اس کی غلط فہمی تو اگلے لمحے ہوا ہو گئی تھی، مگر بیچارے کو پچھتانے کی مہلت نہیں ملی تھی، نہ وہ مستقبل میں غلطی سدھارنے کے قابل رہا تھا۔ اب پتھروں کے عقب میں 4 آدمی چھپے تھے۔ اپنے ساتھیوں کو نشانہ بنتا دیکھ کر وہ بالکل ہی دبک گئے تھے، البتہ ان کے ہتھیاروں نے آگ اگلنا شروع کر دی تھی۔ ہتھیاروں کا رخ اسی ٹیکری کی طرف تھا جہاں ہم چھپے تھے، مگر ہم کلاشنکوف کی رینج سے باہر تھے۔ وہ بس ہمیں ٹک ٹک ہی سنا سکتے تھے۔ ان کی فائرنگ بھونکنے والے کتے کی مثل تھی جو کاٹنا نہیں جانتا ہو۔ سردار نے مجھے مطلع کیا، چیتا دل اور طوفانی دل نے اپنے اہداف پر قبضہ جما لیا ہے۔ اسے چند لمحے پہلے ہی سب اچھا کی رپورٹ مل گئی تھی، لیکن مجھے یکسوئی مہیا کرنے کو وہ خاموش رہا تھا۔ میں نے کہا، طوفان دل کو ان 4 افراد کے بارے میں بتا دو۔ وہ طوفان دل کو باخبر کرنے لگا۔ میں دہشت گردوں کے چوتھے ٹھکانے یعنی ہدف چہارم کا جائزہ لینے لگا۔ وہ بھی نسبتاً ہموار جگہ پر ایک قلعہ نما عمارت تھی۔ دیواریں اتنی بلند تھیں کہ اونچائی سے بھی صحن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمارت کے شمال، مغربی اور جنوب مشرقی کونے میں مورچے بنے تھے۔ مکان کی چھتیں مقامی رواج کے مطابق دیواروں سے اتنی اونچی تھیں کہ چھت پر کھڑا کوئی آدمی نظر نہیں آ سکتا تھا، لیکن چھت پر چڑھ کر وہ محفوظ تھے تو یہ نقصان بھی تھا کہ وہاں سے وہ علاقے کا جائزہ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ اس مقصد کو وہ مورچے استعمال کر سکتے تھے۔ مورچوں کے موقع مکان کی دیوار سے فٹ بھر اونچے بنے تھے، باقی مورچہ دیوار سے نیچے تھا۔ ہر مورچہ 2 جانب کی نگرانی کو بنایا گیا تھا، اس لیے جنوب مشرقی مورچے کی جنوبی اور شرقی دیوار میں دیکھ بھال اور فائرنگ کے لیے موقع بنا تھا، جبکہ شمال مغربی مورچے کی شمالی اور غربی دیوار میں موقع بنا ہوا تھا۔ جنوبی مغربی مورچے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مورچوں میں داخلی راستہ نیچے سے بنا ہوا تھا۔ چند 100 میٹر پر ہونے والی موسلا دھار فائرنگ سننے کے بعد بعید تھا کہ وہ جائزہ لینے کی کوشش نہ کرتے۔ شمال مغربی مورچے کا شمالی موقع تو میری نظروں سے اوجھل تھا، لیکن وہاں دیوار سے آگے بڑھا ہوا ایک شخص کا سر نظر آ رہا تھا۔ یقیناً وہ سر باہر نکال کر اچھی طرح جائزہ لینے کی کوشش میں تھا۔ میرے جیسے سنائپر کو ایسا موقع گنوانا گناہ کرنے کے مترادف تھا۔ سردار بھی دوربین سے ادھر ہی متوجہ تھا۔ سر دیکھتے ہی لیزر رینج فائنڈر اٹھایا اور فاصلہ وغیرہ ناپ کر اعلان کیا، 1715 ہوا ساکن۔ ایلیویشن ڈرم کو سرعت سے گھما کر میں نے مطلوبہ رینج لگائی۔ اگلے ہی لمحے مورچے سے باہر نکلا ہوا سر غائب ہو گیا، مگر بیچارہ سلامت سر واپس نہیں لے جا سکتا تھا۔ رینج ماسٹر کی سنگ دل گولی آدھا سر تو ساتھ لے جاتی ہے۔ سردار نے پوچھا،
اس ٹھکانے والے اپنے ساتھیوں کی مدد کو نہیں نکلے؟ کیا انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ٹھکانہ چھوڑنا انہیں ابدی نیند سلا دے گا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ بھول گئے، مغربی جانب کمانڈر عدیل جان اور سردار فیروز خان کا لشکر موجود ہے۔ پہلے تینوں ٹھکانے کسی ایک کمانڈر کے تھے اور لازماً ان کا آپس میں رابطہ ہوگا۔ اس عمارت میں دوسرے کمانڈر کے لشکری ہیں، تبھی انہیں صورتحال معلوم نہیں۔ امید ہے پانچواں ٹھکانہ جو ہماری ذمہ داری میں ہے لیکن رینج سے باہر ہے، وہاں بھی دوسرے کمانڈر کے لشکری ہوں گے۔ سردار نے تجزیہ کیا۔ میرا خیال ہے مغرب کی جانب موجود دہشت گردوں میں سب سے شمال میں گلبدین کے لشکری تھے، جنہیں ہم پہلے ہی دن کافی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ درمیان میں کمانڈر عدیل جان کے لشکری ہیں اور ان سے مزید دائیں یعنی جنوب کی سمت کمانڈر فیروز خان کے آدمی ہوں گے۔ فیروز خان کا پہلا آدمی بھی راجے کا شکار ہو چکا ہے، امید ہے غصے میں آ کر وہ مزید موقع دیں گے۔ میں معترض ہوا، گلبدین کے آدمیوں سے تو ہمارا ٹاکرا ہو چکا ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان سے متصل کمانڈر عدیل جان کے بندے ہیں؟ وہ تیقن سے بولا، کیوں اپنے آدمی کے زخمی ہونے پر گلبدین کے آدمیوں نے کمانڈر عدیل جان ہی سے مدد مانگی تھی، اور ایسی حالت میں قریب کے آدمیوں ہی کو آواز دی جاتی ہے۔ میں نے ایک اور نکتہ اٹھایا، ہو سکتا ہے ان سے متصل تو کمانڈر فیروز کے لشکری ہوں، لیکن گلبدین کے دستے راست کلات خان کے کمانڈر عدیل جان سے اچھے تعلقات ہوں، تب اس سے مدد مانگی ہو۔ اس نے منہ بنایا، یہ تو مانتے ہو نا پہلے والے تینوں اہداف کسی ایک کمانڈر کے اور آخری دو دوسرے کمانڈر کے ہیں۔ میں نے استہزائی انداز میں کہا، خان صاحب یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ وہ چڑچڑا کر بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سے ٹھکانے کس کمانڈر کے ہیں؟ ہماری نظر میں تو تمام یکساں طور پر وطن دشمن اور واجب القتل ہیں۔ مرحوم مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ بندہ جب ایک بار پروفیسر بن جائے تو ساری زندگی پروفیسر ہی رہتا ہے، چاہے بعد میں ہوش مندی کی باتیں کیوں نہ کرنے لگے۔ تم بھی خان ہو تو خان ہی رہو، عقل مندی کی باتیں کرتے ہوئے کبھی کبھی تکا لگ جاتا ہے تو تمہارے پٹھان ہونے پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ فخریہ لہجے میں بولا، پٹھانوں کی بہادری، دلیری اور جواں مردی کے کارناموں سے تاریخ کے ہزاروں صفحات روشن ہیں۔ میں نے کہا لگایا، کر دی نا پٹھانوں والی بات؟ زیر بحث موضوع سمجھداری عقل مندی ہے اور تم دلیل دے رہے ہو بہادری اور دلیری کا۔ سردار نے کہا، مورچے کے مغربی موقع سے فائر ہو رہا ہے، آواز سے لگ رہا ہے چائنا LMG ہے۔ سنائپر کو فائر کی آواز سے ہتھیار کی قسم پہچاننا اتنا بھی مشکل نہیں۔ ہر ہتھیار کے فائر کی آواز مختلف ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کار، موٹر سائیکل، ٹرک وغیرہ کو دیکھے بغیر ایک ڈرائیور اندازہ کر سکتا ہے کہ کون سی گاڑی کے انجن کی آواز ہے۔ چائنا LG کی رینج کلاشنکوف سے زیادہ صحیح، لیکن ہم اس کی کارگر رینج سے باہر تھے۔ البتہ مورچے کا چوڑا موقع اس کے لیے وبال جان ضرور تھا۔ اندازے سے فائرر کی جگہ کا تعین کرتے ہوئے میں نے لبلبی دبائی، فوراً ہی فائرنگ رک گئی تھی۔ ایک بات سامعین اچھے سے جان لیں کہ جب میں فائر کے بارے میں اپنے اندازے کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ایک سنائپر کا اندازہ ہوتا ہے، جسے تکا یا اتفاق نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اندازہ مجھے کڑی تربیت اور عملی زندگی میں فائر کے مسلسل تجربے سے حاصل ہوا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے ماہر کا اپنے فن کے بارے اندازہ لگانا اس کے تجربات کا نچوڑ اور مہارت کا حاصل ہوتا ہے۔ اسے عام آدمی کے اندازے کے مماثل کرنا اہل فن کے ساتھ نری زیادتی ہی کہلائی جا سکتی ہے۔ سردار طوفان دل کی رہنمائی کر رہا تھا، جن کی آدھی ٹولی تو اپنے ہدف کے علاقے میں مصروف تھی اور بقیہ افراد چھپے ہوئے 4 دہشت گردوں کی سرکوبی کو آ رہے تھے۔ ایک سنائپر اتنی آسانی سے اپنے ہدف کا پیچھا نہیں چھوڑتا، مگر ان کی خوش قسمتی کہ مجھے بہت سے اہداف کا سامنا تھا اور مسلسل ایک ہدف کی طاق میں بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ 2 آدمی ایک ہی مورچے میں بلیدان دے چکے تھے، شاید مزید موقع مجھے نہ دیتے۔ میں نے چیتا دل کے ہدف کا سرسری سا جائزہ لیا، وہاں حالات قابو میں نظر آئے۔ ہدف کی صفائی کر کے انہوں نے ہدف چہارم کی طرف ہی بڑھنا تھا۔ سردار چیتا دل کو تیزی کا کہو، اسے کہہ کر میں نے ان 4 کی غلطی ڈھونڈنے لگا جو اب تک پتھروں کے عقب میں چھپے تھے۔ طوفان دل جتھے کے 6 افراد آدھے چاند کی شکل میں محتاط انداز میں چلتے ہوئے اس جانب بڑھ رہے تھے۔ ان کے اور دشمن کے درمیان اٹھی ہوئی زمین تھی، جس کی وجہ سے دونوں ٹولیاں ایک دوسروں کی نظروں سے اوجھل تھیں۔ چاروں دہشت گرد اس لحاظ سے نقصان میں تھے کہ طوفان دل کی آمد سے بے خبر تھے اور ان کے سر پر سنائپر بھی مسلط تھے، جبکہ پاک آرمی کے جوانوں کو معلوم تھا کہ ان کا سامنا دہشت گردوں سے ہونے والا ہے۔ چیتا دل ہدف چہارم کی سرکوبی کو روانہ ہو گیا تھا۔ انہیں احتیاط سے آگے بڑھنے کا کہہ کر سردار نے ایک مخصوص چٹان کی نشاندہی کی، جہاں رک کر انہیں ہماری اگلی ہدایت کا انتظار کرنا تھا، اور پھر طوفان دل کی ٹولی کو ہدایت دینے لگا۔ ابری ہوئی زمین کے قریب پہنچتے ہی طوفان دل کے جوان رینگتے ہوئے بلندی پر پہنچے۔
اب دشمن ان سے 100-150 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اپنے اپنے ہدف کا چناؤ کر کے انہوں نے ایک ساتھ فائر کھولا، لیکن ناہموار زمین کی وجہ سے ان کے فائر سے صرف 2 دہشت گرد ہی نشانہ بنے تھے۔ بقیہ 2 جلدی سے پتھروں کی جنوبی جانب کھسک گئے۔ نامعلوم انہیں میں بھول گیا تھا یا سر پر اچانک پڑنے والی افتاد سے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ مزید 2 گولیاں خرچ کر کے میں نے انہیں تمام فکروں اور اندیشوں سے چھٹکارا دلا دیا تھا۔ SS-4 طوفان دل، ہدف تباہ، آؤٹ۔ سردار انہیں دہشت گردوں کی ہلاکت سے مطلع کر کے چیتا دل کو پکارنے لگا جو مطلوبہ چٹان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ SS-4 چیتا دل، عمارت کے دروازے پر LMG مقرر کرو۔ دہشت گرد وہاں سے باہر آ کر تمہارے خلاف کارگر فائر کر سکتے ہیں، اوور۔ راجر، چیتا دل نے سمجھنے کا اندیا دیا۔ مورچوں میں داخلے کا راستہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس لیے جنوبی مورچے سے محتاط رہو، اوور۔ سردار نے اگلی ہدایت دی۔ راجر، لگا بندہ جواب آیا۔ عمارت کے سامنے والے نالے کی آڑ لے کر LMG گروپ کو عمارت کے جنوب میں بھیجو جو آڑ میں رہ کر جنوبی مورچے کے موقعوں پر نظر رکھ سکے، اوور۔ سردار کسی کوہنہ مشق کماندار کی طرح چھاپے کی ترتیب بتا رہا تھا۔ راجر، چیتا دل نے جواب میں دیر نہیں کی تھی۔ شمال مغربی مورچہ ہمارے قابو میں ہے۔ ایک الفا محتاط انداز میں شمالی دیوار کے قریب بھیجو، اوور۔ چیتا دل کا راجر سن کر اس کی بات جاری رہی۔ ایک دستی بم شمالی یا مغربی موقع سے اندر پھینکو اور چند دستی بم عمارت کے صحن میں اچھال دو تاکہ دشمن کمروں میں گھسنے پر مجبور ہو جائے، اوور۔ چیتا دل نے راجر کا وظیفہ دہرا دیا۔ ایک الفا محتاط انداز میں عمارت کے داخلی دروازے پر جا کر جنوب مشرقی مورچے کے موقع سے دستی بم اندر پھینکنے کی کوشش کرے اور شمالی دیوار کے ساتھ موجود الفا غربی جانب سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو، آؤٹ۔ سردار کی ہدایت دینے کے دوران میری نظریں مغربی موقع پر گڑی رہیں۔ اتنی دور سے کوئی حرکت یا ہیولا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ اگر رات کا وقت ہوتا ہے اور مورچے میں روشنی ہوتی تو تب یہ امید کی جا سکتی تھی۔ اپنی سپاہ کی حفاظت کو 1-2 گولیاں ضائع کرنا میری مجبوری بن گئی تھی۔ جوں ہی ایک الفا 4 آدمیوں کی ٹولی محتاط انداز میں شمالی دیوار کی طرف بڑھا، میں نے غربی موقع سے ایک گولی مورچے کے اندر داغ دی۔ اگر مورچے میں کوئی موجود ہوتا اور گولی سے بچ بھی جاتا تب بھی رینج ماسٹر کی تباہ کن گولی دیوار سے ٹکرا کر اسے اتنا دہشت زدہ کر دیتی کہ وہ نیچے بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں نے ایک گولی پر اکتفا نہیں کیا تھا، 2-3 لمحے ٹھہر کر ایک اور گولی داغ دی۔ الحمدللہ اب میں تصور صاحب کو چغلی کر سکتا ہوں کہ راجے نے یکے بعد دیگرے رینج ماسٹر کی 2 گولیاں ضائع کی ہیں۔ وہ وجہ نہیں پوچھیں گے؟ چغلی فرد کی غیر حاضری میں کی جاتی ہے تو وضاحت مجھے ہی کرنا پڑے گی، اور چغل خور کی وضاحت سے اللہ پاک امان دے میرا کہا نکل گیا تھا۔ فی الحال ہنس لو راجے صاحب، جب تصور صاحب کی بے عزتی بھرا آواز سنو گے نا تو لگ پتا جائے گا۔ میں فلسفیانہ لہجے میں بولا، کبھی کبھی ہدف کو نہ چھونے والی گولی وہ کام کر جاتی ہے جو ہدف سے ٹکرانے والی گولی کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا۔ جب تک تم ان فلسفوں کی وضاحت کرو گے نا میں یونٹ میں تمہاری بے عزتی کی تشہیر کر چکا ہوں گا۔ مطلب میں تصور صاحب کی گفتگو ریکارڈ کر کے تمام احباب کو تسلی سے سنوا دوں گا، اس نے کہا لگایا۔ اور جانتے ہو نا تصور صاحب نے کیا کہنا ہے یا میں بتا دوں؟ لمحہ بھر توقف کے بعد اس نے تصور صاحب کے انداز میں فکر مندی ظاہر کی۔ ناک کٹوا دی ہے بے شرم نے۔ میں زیر تربیت جوانوں کو اس کی مثالیں دیتا ہوں اور یہ بغیرت 2 بیویوں کی ناز برداریوں میں تربیت سے توجہ ہٹا کر نکما ہو گیا ہے۔ رینج ماسٹر کی 2 گولیاں کمینے نے عملی زندگی میں ضائع کر دیں۔ اس سے بہتر تھا تیسری گولی اپنے سر میں مار کر غیرت کی موت مر جاتا۔ میری مثالیں دینے والے بات سردار نے برحق کہی تھی۔ مجھے خود بھی تصور صاحب کی زبانی یہ سننے کا اتفاق ہوا تھا جب زیر تربیت سنائپر کے سامنے انہوں نے کہا تھا، گولی چلاتے ہوئے ہمیشہ برخوردار ذیشان کی طرح سوچ سمجھ کر لبلبی دبایا کرو۔ تصور صاحب کی بات کو من چاہا مطلب دے کر سردار نے احباب کی محفل میں بیٹھ کر یہ منہ شگافی کی تھی کہ ہم راجے کی طرح کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ تیسری کا سوچ رہا ہے اور ہم بمشکل پہلی کو بھگتا رہے ہیں۔ گپیں ہانکتے ہوئے بھی ہماری نظریں اہداف پر گڑی تھیں۔ چیتا دل ٹولی سے 2 افراد انہوں نے عمارت کے داخلی دروازے سے 50-60 قدم دور ایک بڑے پتھر کی آڑ میں بٹھا دیے تھے۔ ان کے پاس LMG موجود تھی۔ 2 افراد LMG کے ہمراہ نالے میں اتر کر کھڑے کناروں کی آڑ لے کر جنوبی جانب پہنچ گئے تھے۔ شمالی دیوار کے ساتھ ایک الفا پہنچ کر دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا تھا، جبکہ دوسرا الفا پتھر کی چٹان کے پیچھے تیاری حالت میں اپنی باری کا منتظر تھا۔ شمالی دیوار کے ساتھ موجود الفا کے پہلے آدمی نے اپنی کلاشن کی نال مورچے کے موقع کی طرف کر کے
سیکنڈ بھر کے وقفے سے ایک ایک گولی چلانے لگا تاکہ مورچے میں کوئی موجود ہو تو انہیں نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ دوسرا آدمی دستی بم کی پن نکال کر دیوار سے 2-3 قدم دور ہوا اور بم کو موقع میں اچھال دیا۔ اگر بم موقع کے بجائے دیوار سے ٹکرا کر واپس گرتا تو یقیناً ان کی زندگی کی ضمانت ضبط ہو جاتی، مگر پاک آرمی کے جوانوں کو عملی زندگی میں ایسے کئی خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ دستی بم کے لیور کو جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کے قریباً 4 سیکنڈ کے بعد بم پھٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھینکتے وقت بم کو اونچا اچھالا جاتا ہے تاکہ جس وقت بم نیچے گرے تو لیور چھوڑنے کے بعد 4 سیکنڈز گزر جائیں۔ دوسری صورت میں دشمن تیز رفتاری کا مظاہرہ کر کے بم اٹھا کر واپس بھی پھینک سکتا ہے۔ بم کے مورچے میں گرتے ہی دھماکہ سنائی دیا، اور اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ بم پھینکنے والے شیر دل جوان نے لیور کو آزاد کر کے بم کو 2-3 سیکنڈ ہاتھ ہی میں رکھا تھا۔ بم کی چال میں کتنا ہی حساب کتاب کیوں نہ رکھا جائے، ایسی بہادری کا مظاہرہ کرنے کو لوہے کا کلیجہ چاہیے، کیونکہ تاخیری میکانی عمل اگر گڑبڑ کر جائے یا بم تھامنے والا سیکنڈوں کا حساب کتاب رکھنے میں غلطی کر جائے تو انجام بھیانک موت ہی ہوتا ہے۔ دھماکہ ہوتے ہی چاروں جوانوں نے تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے 2 بم عمارت کے صحن میں اچھالے۔ یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے تھے۔ چاروں جوان عمارت کی مغربی دیوار کے پاس پہنچے۔ 2 جوانوں نے پشت پر پہنے چھوٹے جھولوں سے کوئی چیز نکالی۔ جب انہوں نے ہاتھ گھما کر دیوار کی اونچائی کی طرف لہرائے تب اندازہ ہوا کہ وہ کمند تھی، پلاسٹک کی مضبوط رسی جس کے ایک سرے پر فولاد کا مضبوط آکڑا جڑا ہوا ہوتا ہے، اور رسی میں ہر فٹ بھر کے فاصلے پر گانٹھ لگی ہوتی ہے تاکہ اوپر چڑھنے والے کے ہاتھ رسی سے پھسل نہ سکیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 جوان دیوار کے اوپری سرے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے ہتھیار سلنگ کے ذریعے کندھوں سے لٹکا لیے تھے۔ اسی اثنا میں دوسرا الفا عمارت کے سامنے پہنچ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اچانک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا۔ یقیناً عمارت کے سامنے پہنچنے والی ٹولی نے راکٹ لانچر سے عمارت کا داخلی دروازہ اڑایا تھا۔ ایک دم تیز فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ دیوار پر چڑھنے والے دونوں جوان ایک لمحے کو دیوار کے اوپر لیٹے اور پھر اندر کود گئے۔ گولیوں کی برستی بارش میں کسی ذاتی دشمنی یا مفاد کے بغیر کودنے والے جوانوں کے مد نظر صرف وطن کی محبت اور امن و اسلام دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کا جذبہ تھا۔ تنخواہ کی مد میں ملنے والے چند ٹکے انہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتے تھے۔ ایسے وقت انہیں بوڑھی ماؤں اور محبوب بیویوں کی منتظر آنکھیں بھول گئی تھیں۔ معصوم بچوں کی کلکاریاں اور شرارتیں ذہن سے محو ہو گئی تھیں۔ گاؤں کے پر رونق میلے اور گھر کی حسین فضا یاد نہیں رہی تھی۔ کچھ یاد تھا تو وطن کی خاطر جان لینا اور وطن کے لیے گردن کٹانا۔ پاک آرمی کے خلاف بھونکنے والوں کو کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ پڑے تو یقیناً ان کی شلواریں گیلی ہو جائیں گی۔ آرام دہ صوفے پر تشریف ٹیک کر کسی البیلی اینکر پرسن کے سامنے چھاتی چوڑی کر کے پاک فوج پر ملک کا سارا بجٹ کھانے کا بہتان لگانا، فوج نے کیا تیر مارا ہے کا نعرہ بلند کرنا، فوج کی کارکردگی پر انگلی اٹھانا، فوج کی قربانیوں کا انکار کرنا نہایت آسان اور سہل ہے۔ ایسے افراد کی سماعتوں نے صرف آتش بازی کی تڑ تڑ اور میرج بم کے دھماکے سنے ہوتے ہیں۔ توپوں کی گھن گرج، دستی بموں کے دھماکے اور اصلی ہتھیاروں کا گرجنا سن لیں تو صرف آواز کی دہشت ہی سے ان سورماؤں کی حرکت قلب بند ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے، مجھے کبھی ایسے افراد سے گلہ نہیں رہا، کیونکہ ان کا بھونکنا اور واویلا کرنا اخلاص، خیر خواہی اور نیک نیتی کے تحت نہیں ہوتا، نہ ان کے مد نظر عوام کی بہتری اور خوشحالی ہوتی ہے۔ ایسے منافق تو وطن دشمن عناصر کے ایجنٹ بن کر ان سے ڈالروں کی گڈیاں وصول کر کے طے شدہ ایجنڈے پر کام کرتے ہیں۔ اصل دکھ تو ان سادہ لو عوام پر ہوتا ہے جن کی زبان تو اپنی ہوتی ہے مگر الفاظ یہود و ہنود کے اعلیٰ کاروں کے رٹے ہوئے، جن کے ذہن تو اپنے ہیں مگر سوچتے میر جعفروں اور میر صادقوں کی عقل سے ہیں، جن کی آنکھیں تو اپنی ہیں مگر دیکھتے ٹرمپ اور مودی کی اینک سے ہیں۔ خدا را کبھی آنکھیں بند کر کے ان سپاہیوں کے حالات زندگی پر بھی غور کر لیا کریں جو خوشی میں پیاروں کے ساتھ کہے لگا سکتے ہیں اور نہ غم میں ان کے گلے لگ کر آنسو بہا سکتے ہیں۔ پاک فوج کن حالات اور کیسے علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے، کبھی اس پر بھی تحقیق کر لیا کریں۔ کیا اعتراض کرنے والے نہیں جانتے کہ عوام سیلاب کی لپیٹ میں آتے ہیں تو کون سا محکمہ مدد کو دوڑتا ہے؟ زلزلے کا عذاب ٹوٹے تو کون سی مخلوق دن رات لگا کر زخمیوں اور لاشوں کو کندھوں کا سہارا مہیا کرتی ہے؟
کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی عذاب آنے پر پہلا سامنا پاک فوج ہی کرتی ہے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو تم بھی دلدار نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر ایسا موقع جب زندگی بند مٹھی میں سرکتی ریت کی مانند دھیرے دھیرے رخصتی پر آمادہ نظر آئی، تب اپنے پیاروں کی یاد کے ساتھ تکمیل مقصد کا خیال بھی دل و دماغ پر حاوی رہا۔ موت کو سامنے پا کر بھی ذہن سے یہ احساس محو نہیں ہوا کہ ہم وطن کی حفاظت کی قسم کھا چکے ہیں۔ بہرحال یہ دکھڑے تو بہت طویل ہیں، لیکن اس سے کہانی کا تسلسل متاثر ہوتا ہے، اس لیے واپس لوٹتے ہیں۔ دو جوانوں کے اندر کودتے ہی نیچے والے دونوں کلاشن کوفیں سلنگ اپ کر کے دیوار پر چڑھنے لگے۔ اب عمارت کے اندر لڑائی شروع ہو چکی تھی، ہمیں صرف فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی، دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ چیتا دل کی جتنی مدد ہم کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ ہم طوفان دل کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہوں نے ہدف دوم یعنی دہشت گردوں کے اس ٹھکانے کا رخ کیا جہاں سے مرنے والے افراد اپنے ساتھیوں کی مدد کو نکلے تھے۔ بھائی سنیں، کچھ مسلح لوگ مغربی جانب سے اوپر آ رہے ہیں۔ نسوانی آواز ہمیں چونکا گئی تھی۔ ہم سامنے کے منظر میں اس قدر کھوئے تھے کہ زرمینہ کی آمد پر بھی مطلع نہیں ہو سکے تھے۔ کیا؟ ہم چونک پڑے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، خان صاحب، دشمنوں کا مخابرہ بھی آن کر لینا چاہیے تھا۔ تم بتا دیتے۔ اس نے جھولے سے آئی کام سیٹ نکال کر آن کر لیا۔ 2-3 چینل تبدیل کرتے ہی ٹرانسمیشن شروع ہو گئی تھی۔ ایک بھاری آواز سنائی دی، ایک ہی مکان ہے، یقیناً اسی میں چھپے ہوں گے، مکان کو گھیر لو، یہ وہی خبیث ہے، کمینے کی ایک گولی بھی خطا نہیں گئی ہے، بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ خان صاحب مارے گئے۔ میں صورت سے رینج ماسٹر کو جھولے میں منتقل کرنے لگا۔ سردار طوفان دل اور چیتا دل کو خطرے سے مطلع کر کے اپنی روانگی کا بتا رہا تھا۔ زرمینہ وہیں کھڑی تھی، دہشت گردوں کی گفتگو جاری تھی۔ وہ محتاط انداز میں اوپر چڑھ رہے تھے اور بات چیت سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان کی توجہ زرمینہ لوگوں کے گھر پر ہے۔ اس بلندی پر سب سے اہم وہی عمارت تھی۔ اپنے کمبل اور گھڑا واپس لے جاؤ تاکہ پتہ نہ چلے کہ تم نے ہماری مدد کی ہے۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لینا اور فقط ہمارے چھپنے کی جگہ کے بارے میں بتا کر لا علمی کا اظہار کرنا۔ اس نے پیشکش کی، آپ ہمارے گھر میں چھپ جائیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ہماری وجہ سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، کیا باقی فوجی آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے؟ ان گپوں کا وقت نہیں ہے زرمینہ، تم پھوٹنے کی کرو۔ دونوں کمبل اٹھا کر میں نے مچان سے نیچے پھینکے۔ سردار بقیہ سامان اپنے جھولے میں ڈال رہا تھا۔ میں اپنا جھولا اٹھا کر نیچے اترنے لگا۔ زرمینہ پانی کا گھڑا خالی کر کے کمبل بغل میں دبائے وہیں کھڑی تھی۔ سنا نہیں، گھر کو بھاگو۔ میں نے نیچے اترتے ہی اسے جھڑکا۔ ڈانٹ کھا کر وہ سہم گئی تھی۔ ناراضی بھری نگاہ میرے چہرے پر ڈال کر گھر کو مڑ گئی۔ سردار اپنا جھولا پیٹھ پر لادے نیچے پہنچا۔ ڈریگنو اس نے ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ عام سنائپر رائفلوں کے برعکس ڈریگنو نیم خودکار یعنی سیمی آٹومیٹک ہے، یعنی اسے بار بار کاک نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی میگزین میں 10 گولیوں کی گنجائش ہے۔ بیرٹ M107 بھی اس لحاظ سے ڈریگنو جیسی ہے کہ اس کی میگزین میں بھی 10 گولیاں پڑتی ہیں اور وہ نیم خودکار بھی ہے۔ البتہ اس کا وزن اور رینج ڈریگنو سے زیادہ ہے۔ اپنا وائرلیس سیٹ بند کر کے وہ آئی کام پر دشمن کی بات چیت سن رہا تھا۔ میں نے مشورہ دیا، فرار کو جنوب مشرقی سمت بہتر رہے گی۔ چلو۔ متفق ہو کر اس نے قدم بڑھائے۔ بمشکل 100 قدم جا سکے ہوں گے کہ مجبوراً ہمیں رکنا پڑا۔ دشمن کا کمانڈر اوپر آنے والے افراد کو بتا رہا تھا کہ جنوب اور مشرق کی طرف کمانڈر رنگین خاد کے آدمیوں نے گھیرا ڈال لیا ہے۔ طوفان دل اور چیتا دل سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ سردار نے کینوڈ آن کر لیا۔ نشیب میں تیز فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ SS-4 چیتا دل اوور۔ فوراً جواب آیا، SS، دشمن کی بڑی تعداد کا سامنا ہو چکا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اوور۔ سردار نے دہائی دی، ہم نے مدد مانگنے کو رابطہ کیا تھا، آؤٹ۔ چیتا دل سے مایوس ہو کر وہ طوفان دل سے رابطہ کرنے لگا۔ SS-4 طوفان دل اوور۔ SS، ہدف دوم میں بھی دشمن کی کافی تعداد موجود ہے، انہیں چھوڑ کر آپ کی مدد کو نہیں آ سکتے، اوور۔ چونکہ طوفان دل اور چیتا دل سے ایک ہی چینل پر رابطہ تھا، اس لیے بغیر سوال سنے انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دشمن کے 15-20 افراد تو رینج ماسٹر کا شکار بن چکے تھے۔ چیتا دل اور طوفان دل نے بھی کافی تعداد کو جہنم واصل کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ جنوب مشرق کی جانب پیش قدمی کرنے والے دشمن تو کمانڈر رنگین کے لشکری تھے، مغربی جانب سے چڑھائی کرنے والے جانے کہاں سے آ ٹپکے تھے، مگر اس وقت کسی اور موضوع پر سوچنے کے بجائے جان بچانے کا مرحلہ درپیش تھا۔ اب گیند دشمن کے پاس تھی۔ ہمارے چھاپا مار دستوں میں طوفان دل اور چیتا دل کے علاوہ سیلاب دل اور زارب دل بھی شامل تھے۔ ان دستوں کے پاس پس قدمی کی سہولت موجود تھی۔ مشرقی جانب پاک فوج کی پوسٹیں تھیں جن کی وجہ سے
ان کا عقب محفوظ تھا، لیکن ہم دونوں چاروں طرف سے گھر گئے تھے۔ سردار نے کہا، شمال کی جانب کافی گھنی جھاڑیاں ہیں، وہاں سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ بھاگو۔ متفق ہوتے ہوئے میں واپس مڑ گیا۔ ہم دونوں کے پاس وزن زیادہ تھا، جسے اٹھا کر بھاگنا بہت مشکل تھا۔ البتہ ایک سہولت حاصل تھی کہ ہم نشیب میں اتر رہے تھے۔ آدھی اترائی کے بعد گھنی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سردار پھولے ہوئے سانسوں سے بولا، جھولوں سے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ میں ہچکچایا، اپنے ہتھیار کیسے پھینک سکتے ہیں؟ سردار مسر ہوا، جھاڑیوں میں چھپا دیتے ہیں، امید ہے ہمارے بھاگنے پر وہ جھاڑیوں کی تلاش سے باز رہیں گے۔ میں نے قدم آہستہ آہستہ کرتے ہوئے کہا، کوئی گھنی جھاڑی دیکھو تاکہ سامان دور سے تو نظر نہ آئے۔ مگر ہماری خوش قسمتی کے گھنی جھاڑی سے پہلے ہی ہماری نظر پانی کی تنگ گزرگاہ پر پڑ گئی۔ بارشی پانی نے اس جگہ کو کافی گہرا کر دیا تھا۔ پہاڑی علاقے میں بارش کے بعد پانی نشیب کی طرف تیز رفتاری سے بہتا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بڑے نالے وجود میں آتے ہیں۔ کوہستان کے باسی اور وہ لوگ جنہیں پہاڑوں پر رہنے کا تجربہ ہو، اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہاڑ مختلف اور تہ در تہ پرتوں سے وجود میں آتے ہیں۔ کچھ حصے خالص پتھریلی چٹانوں پر مشتمل ہوتے ہیں، کہیں پتھر، ریت اور مٹی کا ملغوبہ ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر چکنی مٹی ہوتی ہے، کچھ پر بھربھری مٹی۔ پانی ہر قسم کی زمین پر راستہ بنا لیتا ہے، لیکن جہاں بھربھری مٹی کی پرتیں ہوں وہاں بننے والے نالے نسبتاً گہرے اور تنگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسا ہی نالا تھا۔ ہمارے جھولے واٹر پروف تھے، پانی ہتھیار یا ساز و سامان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ پانی کی گزرگاہ 2 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ دونوں جھولے اندر رکھ کر ہم نے کناروں کی مٹی پر زور زور سے پاؤں مار کر جھولوں پر گرا دیا۔ 5-6 منٹ ضائع کر کے ہم نے دونوں جھولوں کو دفن کر دیا تھا۔ اب مستقل طور پر تو نہیں، البتہ عارضی طور پر جھولے محفوظ ہو چکے تھے، کیونکہ زیادہ بارش جھولوں پر سے مٹی بہا کر لے جاتی، لیکن ہمارا مقصد عارضی طور پر جھولوں سے چھٹکارا پانا تھا۔ طویل عرصے تک سامان کو وہاں چھوڑنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ ایک آئی کام سیٹ اور ایک کین وڈ ہمارے پاس رکھے تھے تاکہ دشمن کی بات چیت بھی سن سکیں اور اپنوں سے رابطہ بھی بحال رہے۔ جھاڑیوں کا سلسلہ نشیب تک چلا گیا تھا، لیکن جھاڑیاں زیادہ پھیلی نہیں تھیں۔ چوڑائی ایک پٹی کی طرح تھی۔ جھاڑیوں میں بھاگنے کا فائدہ تو یہ تھا کہ ہم دور سے کسی اور کو نظر نہیں آ سکتے تھے، اور نقصان یہ تھا کہ ہماری نظریں بھی دور دور تک دیکھ بھال کے قابل نہیں رہی تھیں۔ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا اور مسلسل حرکت میں ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی گرمی محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈھلان اترتے ہوئے زور تو نہیں لگتا، لیکن پھسلنے، پاؤں اچٹنے اور موچ آنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پختہ سڑک یا ہموار پگڈنڈی تو تھی نہیں کہ بندہ جسم ڈھیلا چھوڑ کر بھاگتا جائے۔ یہاں تو ہر قدم پر گڑھوں، پتھروں اور ناہموار زمین سے واسطہ تھا۔ نیچے دیکھے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم خاموشی، احتیاط اور سبک روی سے نشیب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہر وقت بک بک کرنے والے سردار کی زبان پر تالے لگے تھے، کیونکہ پیشہ ور سنائپر ہونے کے ناطے وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ بولنے سے جہاں چھپاؤ خطرے میں پڑتا ہے، وہیں سماعتوں کی کارکردگی بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ خاموش ہونے کی صورت میں انسان کانوں سے بھی آنکھوں کا کام لے سکتا ہے۔ دور سے ہونے والی بات چیت اور پاؤں کی آہٹ تک کانوں کی رسائی آنکھوں کے نظارے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ دشمن کی آہٹ سننے کو ہم نے وائرلیس سیٹ بھی بند کر دیے تھے۔ سائلنسر لگا بریٹا میں نے تیاری حالت میں پکڑا ہوا تھا۔ سردار نے بھی ڈریگنو کاک کی ہوئی تھی۔ سردار 2-3 قدم آگے تھا۔ اچانک رکتے ہوئے وہ ساکن ہوا اور اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر مٹھی بند کر لی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے کوئی آہٹ سنائی دے گئی تھی یا اس نے کوئی حرکت دیکھ لی تھی۔ میں بھی اپنی جگہ پر تھم گیا تھا۔ وہ گھٹنا نیچے ٹیک کر آہستہ سے بیٹھ گیا۔ میں آواز پیدا کیے بغیر اس کے قریب پہنچا۔ اب مجھے بھی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ ان کی بے احتیاطی دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں زرمینہ لوگوں کے گھر میں محصور سمجھ رہے تھے۔ ان کی یہ غلط فہمی جب تک برقرار رہتی ہمیں فائدہ تھا۔ سردار کے کندھے پر دباؤ ڈال کر میں نے لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود زمین پر بیٹھ کر دھیرے دھیرے آگے سے رکھنے لگا، مگر اس حالت میں بھی میں نے یہ دھیان ضرور رکھا تھا کہ میرا جسم سردار کے دکھاؤ میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ جلد ہی دکھائی دے گئے تھے، 2 قدم کے فاصلے سے آگے پیچھے روانہ تھے۔ ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے میں نے مسلسل 2 مرتبہ لبلبی دبائی۔ ٹھک ٹھک کی آواز کے ساتھ وہ نزدیکی جھاڑی میں گرے اور اذیت سے اینٹھنے لگے۔ ہم بھاگ کر قریب پہنچے۔ دونوں کے پاس لکڑی کے بٹ والی کلاشن کوفیں تھیں۔ قلم کی طرح ترشی ہوئی نال ان کی روسی ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ دونوں نے جیکٹ نما بنڈوریل پہنے ہوئے تھے جن کے سامنے سے زنجیر لگی ہوئی تھی۔ زنجیر کھول کر ہم نے ان کے بنڈوریل اتار کر خود پہن لیے، کیونکہ بنڈوریل کی جیبوں میں کلاشن کوف کے اضافی میگزین ڈالے جاتے ہیں۔
ورنہ قمیض کی جیبیں تو اتنے وزنی میگزین نہیں سنبھال سکتی۔ سردار نے ڈریگنو کی سیفٹی لگا کر کندھے سے لٹکا لی تھی۔ اب ہمیں جس لڑائی کا سامنا تھا اس میں کلاشنکوف کی اہمیت سنائپر رائفل سے بڑھ جاتی ہے۔ کلاشنکوفوں کے لوڈ ہونے کی یقین دہانی کر کے ہم آگے بڑھ گئے۔ چند قدم لینے کے بعد جھاڑیوں کا پھیلاؤ ختم ہو رہا تھا، البتہ نشیب کی طرف مزید 20-25 گز تک جھاڑیاں چلی گئی تھیں۔ آخری جھاڑی کے پاس ہم لیٹ گئے اور رینگتے ہوئے آگے بڑھے۔ 2-2 کی ٹولیوں میں 6 افراد تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اوپر روانہ تھے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے سردار کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ دلیری سے بولا، جان بچانے کی کوشش کرنا بزدلی کہلائے گا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں، چیتا دل اور طوفان دل کے جیالے زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، اب تو یوں بھی ان کے گھیرے سے نکل آئے ہیں۔ میں نے منہ بنایا، ایک خان سے اس کے علاوہ امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ میرے انداز کو اس نے اجازت پر محمول کیا تھا۔ دور والی ٹولی جس کا فاصلہ 200 گز کے قریب تھا، اس پر نشانہ سادھ کر اس نے مسلسل 2 دفعہ لبلبی دبائی۔ پیٹھ میں گولی لگنے سے دونوں اوندھے منہ گرے تھے اور اذیت سے ہاتھ پاؤں جھٹکنے کی وجہ سے نیچے لڑکنے لگے۔ اس دوران جھاڑیوں کے ساتھ سے اوپر کی جانب حرکت کرنے والوں پر میں شست لے چکا تھا، کیونکہ ذرا سی مہلت ملنے پر وہ جھاڑیوں میں گھس کر ہمارے لیے مشکل کھڑی کر سکتے تھے۔ تڑ تڑ کی آواز پر وہ چونکتے ہوئے رکے، لیکن ان کے سنبھلنے سے پہلے میری شہادت والی انگلی لبلبی کو کھینچ چکی تھی۔ ان کا انجام دیکھنے کے بجائے میں درمیان والی جوڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ قریب کوئی آڑ نہ پا کر دونوں چند قدم دور بڑے پتھر کی طرف بھاگے تھے۔ میری اور سردار کی کلاشنکوفیں ایک ساتھ گرجی تھی۔ پتھر تک پہنچنے کی حسرت دل میں لیے وہ تڑپتے ہوئے نشیب میں لڑکنے لگے۔ دشمن سے بے نیاز ہوتے ہی سردار نے آئی کام سیٹ آن کر دیا۔ دشمن کا کمانڈر بار بار فائرنگ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر وجہ جاننے والوں میں کوئی باقی نہیں بچا تھا کہ جواب دے پاتا۔ مشرقی جانب سے 2 افراد موڑ کاٹ کر سامنے آئے۔ دونوں نے کلاشنکوفیں تیاری حالت میں تھامی ہوئی تھیں۔ ان کے سر پینڈولم کی طرح حرکت میں تھے، لیکن ان کی احتیاط کا طریقہ کار اچھی تربیت کی نشاندہی نہیں کر رہا تھا۔ انہیں بے فکری سے آڑ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ شاید ہماری فائرنگ کو وہ ساتھیوں کی حرکت سمجھے تھے۔ ان کی غلط فہمی سامنے نمودار ہونے کے اگلے 2-3 سیکنڈ میں رفع ہو چکی تھی۔ وہ نیچے گر کر اذیت سے تڑپنے لگے۔ اچانک ان سے ذرا بلندی پر کلاشنکوفوں کا گرجنا شروع ہوا۔ وہ اندازے ہی سے فائر کر رہے تھے، کیونکہ اب تک ہم جھاڑیوں کی حد سے آگے نہیں نکلے تھے۔ البتہ مناسب آڑ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اچٹتی ہوئی گولی ہمارا مزاج پوچھ سکتی تھی۔ ہمارے سر آڑ کی تلاش میں گھومے۔ پہاڑی علاقے میں پتھروں کی بہتات ہوتی ہے، ہمیں آڑ کی تلاش میں زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی۔ چند گز اوپر ہی ایک بڑا پتھر نظر آ گیا تھا، جس کے پیچھے لیٹی حالت میں ہم دونوں پناہ گزین ہو سکتے تھے۔ پتھر بلندی کی طرف پڑا تھا، وہاں تک رینگ کر پہنچنا دشوار تھا۔ ہم دونوں جھکے جھکے اس جانب دوڑ پڑے۔ آئی کام سیٹ پر کوئی چیخ چیخ کر اپنے کمانڈر کو شمالی جانب ہماری موجودگی سے مطلع کر رہا تھا۔ کمانڈر کسی اکبر جان نامی شخص کو پکارنے لگا۔ اکبر جان، اکبر جان۔ جی کمانڈر، ایک باریک آواز ابھری۔ یوں لگا جیسے کوئی ادھیڑ عمر عورت مرد بن کر بول رہی ہو۔ اکبر جان، عمارت کا گھیراؤ ختم کرو، وہ خبیث نکل گئے ہیں۔ اکبر جان پر اعتماد لہجے میں بولا، سن لیا ہے کمانڈر، آپ بے فکر رہیں، آج بچ کر نہیں نکل سکتا۔ اسی وقت ایک اور آواز ابھری، اکبر جان، یہاں درخت پر مچان بنا ہے، خالی کھوکے بھی کافی تعداد میں پڑے ہیں۔ اکبر خان نے اسے وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں جلد ہی یہ جگہ چھوڑنا پڑے گی، ورنہ گھیرے میں آ جائیں گے۔ ان 2 سے نبٹ کر ہی بھاگ سکیں گے؟ سردار نے ڈریگنو ہاتھ میں لے کر پوچھا۔ فاصلہ کتنا ہوگا؟ 300 میٹر ہی ہوگا، اور ڈریگنو کی گولی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کلاشنکوف پر مطلوبہ رینج لگا کر شست سادھ لی۔ وہ ایک بڑے پتھر کے دائیں بائیں آڑ پکڑے درختوں کے جھنڈ کا جائزہ لے رہے تھے۔ شروع میں انہوں نے مسلسل فائر کر کے ایک ایک میگزین خالی کی تھی، لیکن بعد میں ہدف نظر نہ آنے پر ایمونیشن پھونکنا بند کر دیا تھا۔ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے کو آڑ کی دائیں جانب اور بائیں ہاتھ سے فائر کرنے والے کو آڑ کی بائیں طرف استعمال کرنا پڑتی ہے۔ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں فائرر کا زیادہ تر جسم آڑ سے باہر نظر آئے گا اور آڑ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ انہوں نے ایک پتھر کے دائیں بائیں آڑ لی ہوئی تھی اور دونوں دائیں ہاتھ سے فائر کر رہے تھے۔ یوں ایک فائرر تو اصولی طور پر صحیح جگہ سنبھالے ہوئے تھا اور اس کا زیادہ تر جسم آڑ میں چھپا تھا، جبکہ دوسرے کا بالائی جسم واضح نظر آ رہا تھا۔ کم نظر آنے والا ہدف سردار کے لیے چھوڑ کر میں نے غلطی کرنے والے کو تاڑا، کیونکہ سردار کے پاس ڈریگنو تھی اور وہ آسانی سے دوسرے فائرر کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ میں دشمنوں سے چھینی ہوئی کلاشنکوف تھی۔ کلاشنکوف نشانہ بازی میں سنائپر رائفل کے اشر اشیر بھی نہیں، اور پھر کلاشنکوف کو میں اپنی مرضی کے مطابق صفر بھی نہیں کر سکا تھا۔
تبھی میں نے بڑے ہدف کو تاڑا تھا۔ میں نے ہدف کی چھاتی پر نشانہ سادھا تاکہ گولی ضائع نہ جائے۔ ہم نے قریباً ایک ساتھ ہی لبلبی دبائی تھی۔ دونوں کی گولیاں غلط آر پکڑنے والے کو لگی تھیں۔ دوسرا فائرر صاف بچ گیا۔ ساتھی کی کھوپڑی میں روشن دان کھلتے دیکھ کر وہ پتھر کے پیچھے سرک گیا تھا۔ یقیناً مرنے والے کے سر میں سردار کی گولی لگی تھی۔ میں نے منہ بنایا، دھت تیرے کی، خان صاحب تمہیں دوسرے کو نشانہ بنانا چاہیے تھا، تمہارے لیے چھوڑ دیا تھا۔ میرے لیے چھوڑ دیا تھا؟ میں نے منہ چڑھایا، سنائپر رائفل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ جگہ چھوڑتے ہوئے بولا، یہ بحث بعد میں کریں گے، فی الحال بھاگنے کی کرو، تمہارے سالے پہنچنے والے ہوں گے۔ بکواس نہ کرو، میں نے اس کی تقلید کی تھی، کیونکہ جھاڑیوں کی حدود سے نکلتے ہی ہم بچ جانے والے دہشت گردوں کے فائر کی رینج سے نکل جاتے۔ بکواس کیسی؟ تم نے وزیرستان ہی سے شادی کی ہے نا؟ پلوش دہشت گرد نہیں، شریف خاندان کی ہے۔ اور یہ کس نے کہا کہ دہشت گردوں کا تعلق وزیرستان سے ہوتا ہے؟ میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ چونچ بند رکھو، تم بیٹھک میں نہیں بیٹھے۔ لاجواب ہو کر اس نے حالات کا سہارا لیا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ جھاڑیوں کی حدود سے کھلی جگہ پر آتے ہی ہم مزید محتاط ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں کی طرف سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ موت کے کنویں کی موٹر سائیکل کی طرح تسلسل سے آنے لگی تھی۔ نشیب میں آنے کے بعد بھی زمین مکمل ہموار نہیں ہوئی تھی۔ ہم مغرب سے آنے والے ایک نالے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ سردار نالے کے کھڑے کنارے سے اندر کودا، اسی دم سامنے سے گولیوں کی بوچھاڑ آئی۔ گولیاں چند فٹ کے فاصلے پر پتھروں سے ٹکرائیں۔ میں نے بغیر کسی تاخیر کے نالے میں چھلانگ لگائی اور ایک بڑے پتھر کے پیچھے دبک گیا۔ سردار نے مجھ سے پہلے ایک پتھر کی آڑ لے لی تھی۔ میں مایوسی سے بولا، پھنس گئے ہیں خان صاحب، دشمن سامنے بھی موجود ہے اور عقب سے بھی قریب آنے والا ہے۔ نالے میں اوپر کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس نے مغربی سمت اشارہ کیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ 50-60 قدم کے بعد نالا ایک دم اوپر کو اٹھ رہا ہے۔ دشمن ہمیں چڑھائی چڑھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم غربی جانب سنبھالو، میں مشرق کی سمت دھیان دیتا ہوں۔ پرجوش پٹھان اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ میں نے مشورہ دیا، گرفتاری دے کر مہلت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی سپاہ کی خبر لیتے ہیں، شاید مدد مل جائے۔ میرے مشورے کو درخور اعتناد یعنی توجہ کے قابل نہ جانتے ہوئے وہ کین ووڈ آن کرنے لگا۔ فوراً ہی آواز آنے لگی، کوئی بار بار ہمیں پکار رہا تھا، چیتا دل فار ایس ایس اوور، چیتا دل فار ایس ایس اوور، سینڈ یور میسیج اوور۔ سردار نے بے صبری سے جواب دیا۔ جھلائی ہوئی آواز میں پوچھا گیا، ایس ایس کافی دیر سے تمہیں طوفان دل اور میں پکار رہی ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اوور۔ سردار تلخ ہوا، ہمارے حالات جاننے کے بعد یہ سوال بے معنی رہ جاتا ہے۔ اوور۔ شمالی جانب سے طوفان دل، مشرقی جانب سے چیتا دل اور جنوبی جانب سے زارب دل کی سپاہ آپ کی کمین گاہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ اوور۔ میرا دل مسرت سے دھڑکنے لگا تھا۔ سردار کے روجر کہنے پر اس کی بات جاری رہی۔ دہشت گردوں کے زیادہ تر افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی اس ٹیکری کی طرف سمٹ آئے ہیں۔ اوور۔ روجر۔ سردار نے سمجھ جانے کا اعلان کیا۔ اپنی جگہ کی نشاندہی کریں، کیونکہ کپڑوں میں ہونے کی وجہ سے آپ دونوں اپنی سپاہ کا شکار بن سکتے ہیں۔ اوور۔ ہم اپنی کمین گاہ والی ٹیکری کے نالے میں پہنچ چکے ہیں اور لگتا ہے اپنے بندے ہم پر فائر کھول چکے ہیں۔ اوور۔ ویٹ۔ ہمیں انتظار کا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اچانک نالے کے مشرقی کنارے پر ایک باوردی جوان کی جھلک نظر آئی۔ یقیناً وہ سینئر کی ہدایت پر ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ بظاہر وہ بے وقوفی کا مرتکب ہوا تھا کہ یوں چھاتی چوڑی کیے دشمن کے سامنے جانا حماقت تھی، مگر پاک فوج کے جوان ایسی حماقتوں کے عادی ہیں۔ میں نے فوراً کھڑے ہو کر ہاتھ لہرائے اور اس نے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں نوالا دینے کے انداز میں جوڑ کر انگلیوں کے سروں کو اپنے سر سے لگایا، جس کا مطلب تھا کہ میں اس کے پاس پہنچوں۔ میدان جنگ میں ساتھیوں تک اپنی بات پہنچانے کے مختلف اشارے مقرر ہیں، جن کے بارے ہر تربیت یافتہ اچھی طرح جانتا ہے۔ سردار بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ جائزہ لے کر ہم نے عقب محفوظ ہونے کا یقین کیا اور نالے کے مشرقی کنارے کی طرف دوڑ پڑے۔ دہشت گرد آدھی اترائی سے نیچے نہیں آئے تھے۔ پاک فوج کی وردیاں دیکھ کر انہیں اپنی فکر پڑ گئی تھی۔ سردار نے اسی حالت میں آئی قوم کی آواز بلند کی، کمانڈر اکبر جان کو اپنے آدمی واپس بلانے کی ہدایت دے رہا تھا۔ ان کی خوش قسمتی یہ تھی کہ مغربی جانب سے انہیں فرار کی راہ میسر تھی۔ نالے کی مشرقی جانب ذرا سی بلند تھی۔ اوپر پہنچ کر ہمیں پاک فوج کے 3 جوان پرتپاک انداز میں ملے تھے۔ وقفے وقفے سے باقی جوان بھی اس ٹیکری کو گھیرے ہوئے تھے۔ جنوب کی جانب سے تیز فائرنگ سنائی دے رہی تھی۔ پتہ چلا کہ اس ٹیکری کی مغربی جانب گزرنے والے نالے کے سرے پر دہشت گردوں کی ٹولی پاک فوج کے جوانوں کا راستہ روکے ہوئے تھی۔ ڈریگنو مجھے دو۔ ساتھیوں سے معانقہ کر کے میں نے سردار کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ تم سپاٹر کی ذمہ داری سنبھالو۔ ڈریگنو کندھے سے اتار کر وہ مناسب جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ سنائپنگ کا مکمل سامان ہم پیچھے چھوڑ آئے تھے، اب سب کچھ اندازے سے کرنا تھا۔
لکڑی کے مضبوط تنکے کے ساتھ کپڑے کی دھجی باندھ کر میں نے ہوا کی رفتار معلوم کرنے کو زمین میں گاڑا ونڈ میٹر کے نہ ہونے پر سنائپر ہوا کی رفتار یوں ہی معلوم کرتے ہیں۔ شاید کپڑے کی جھنڈی سے ہوا کی رفتار معلوم کرنا سامعین کو تھوڑا عجیب لگے، مگر میں وضاحت کر دوں کہ ہوا کی وجہ سے جب جھنڈی لہراتی ہے تو ہم کپڑے اور لکڑی کے درمیان بننے والے زاویے کو جانچتے ہیں۔ ہوا جتنی تیز ہوگی زاویہ اتنا زیادہ بنے گا، اور جتنی کم ہوگی ڈنڈے اور کپڑے کا زاویہ اتنا کم بنے گا۔ پس اس زاویے کو مخصوص فارمولے کے ساتھ ضرب تقسیم کر کے ہمیں ہوا کی رفتار معلوم ہو جاتی ہے۔ بلندی کا زاویہ بھی اندازے سے معلوم کر کے میں نے نزدیکی نظر آنے والے دہشت گرد کا فاصلہ سردار کو بتا دیا۔ پتھر کے عقب میں سر ابھارے وہ گاہے بگاہے فائر کر رہا تھا۔ سردار ایلی ویشن ڈیفلیکشن ناپ کو مطلوبہ مقدار میں گھما کر فائر کرنے کو تیار ہو گیا۔ لبلبی دباتے ہی دشمن الٹ کر پیچھے جا گرا تھا۔ سردار نے رینج میں تبدیلی کیے بغیر اس سے چند قدم دائیں بیٹھے دشمن پر شست سادھی۔ اگلے کے گرتے ہی باقی بے تحاشا جھاڑیوں کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ جو جھاڑیوں سے دور تھے انہوں نے پتھروں کے عقب میں پناہ لے لی تھی۔ اسی اثنا میں کیپٹن حفیظ اللہ نیازی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ چیتا دل کا کمانڈر تھا۔ ہماری پیٹھ تھپ تھپا کر اس نے پیش قدمی کا اندیا دیا اور ہمیں وہیں ٹھہرنے کو کہا، کیونکہ ہم سول کپڑوں میں تھے اور اپنے ساتھیوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ میں نے اسے اطمینان دلایا، ہم یہیں سے مدد پہنچائیں گے سر۔ بے شک۔ تحسین آمیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے جتھے کے ہمراہ نالے میں اتر گیا۔ دہشت گرد ٹیکری پر چڑھنے کے بجائے درمیانی بلندی ہی سے مغرب کا رخ کر رہے تھے۔ مغربی نالے میں اتر کر وہ آسانی سے بومک ٹاپ کی جانب سمٹ سکتے تھے۔ اگلے 2-3 گھنٹے اسی کشمکش میں گزرے تھے۔ سپہر تک پاک فوج کے جوانوں نے ہماری کمین گاہ والی ٹیکری اور چند دوسری ٹیکریوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ میں اور سردار بھی اپنا سامان نکالنے ٹیکری کی جانب بڑھ گئے۔ ایک وردی والا جوان ہم نے ساتھ رکھا تھا تاکہ دور سے دیکھنے والے ہمیں مشکوک نہ سمجھ لیں۔ وہ رات ہم نے وہیں گزاری تھی۔ زرمینہ لوگوں کے گھر کا دروازہ بند ہی رہا تھا۔ بیچاری اکیلی عورتیں سخت ڈر گئی تھیں۔ پاک فوج کے 10 جوان معمولی زخمی تھے، 3 شہید ہوئے تھے اور 2 شدید زخمی تھے۔ شدید زخمیوں کو فوراً واپس بھیجا گیا تھا۔ گھر کے دائیں بائیں وردی والوں کو دیکھ کر بچیاں چائے دینے آئی تھیں۔ چونکہ وہ ہم سے مانوس تھیں اس لیے سیدھا ہمارے قریب پہنچی تھیں۔ چھت کے شرقی کونے پر مجھے سرخ لباس کی جھلک دکھائی دی۔ کوئی وہاں سے ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور کل زرمینہ نے سرخ لباس ہی پہنا ہوا تھا۔ بچیاں برتن رکھ کر ہمارے قریب ہی بیٹھ گئی تھیں۔ چائے زیادہ تھی، ہم نے قریب موجود چند اور سپاہیوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سردار بچیوں سے گپ شپ کرنے لگا۔ خالی برتن اور انعام وصول کر کے وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئی تھیں۔ البتہ مورچے سے جھلکتا سرخ لباس روانگی تک وہیں دکھائی دیتا رہا۔ طلوع آفتاب کے ساتھ پاک فوج کے جوان منظم انداز میں واپس پلٹے۔ دہشت گردوں کی لاشیں لے جانے کا بندوبست ہمارے پاس نہیں تھا۔ ان کے ہتھیار، مخابرے اور دوسرا کام کا سامان اٹھا لیا گیا تھا۔ البتہ لاشوں کو ان کے ٹھکانوں میں رکھ دیا تاکہ جنگلی جانور خراب نہ کریں۔ امید یہی تھی کہ 1-2 دن میں ان کے ساتھی واپس پہنچ کر ان کا کریا کرم کر دیتے۔ شاید کچھ سامعین کو یہاں کریا کرم کا لفظ مناسب نہ لگے کہ یہ ہندو مردوں کے لیے مستعمل ہے، لیکن ان دین وطن انسانیت دشمن عناصر کے لیے مجھے اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں سوچتا۔ سپہر ڈھلے ہم واپس پہنچے۔ آپریشن نہایت کامیاب رہا تھا۔ دہشت گردوں پر کافی کاری ضرب لگی تھی اور اب انہیں سنبھلنے میں کچھ وقت ضرور لگتا۔ 1 ہفتے کے بعد ہماری بدلی پر حوالدار بدر الدین اور نائک عرفان پہنچ گئے تھے۔ انہیں پیشہ ورانہ سجھاؤ یعنی بریف دے کر ہم چھٹی پر روانہ ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان تک تو ہم فوجی قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ سپہر ہونے کو تھی جب ہم کپڑے ڈال کر بس اڈے پہنچ گئے۔ وہاں سے سردار نے پشاور اور میں نے راول پنڈی کی بس پکڑی۔ رات کے 9 بجے تلا گنگ بس اڈے پر اتر کر میں نے ٹیکسی لی اور گھر کو روانہ ہوا۔ میرا گاؤں شہر سے 6-7 کلومیٹر ہی دور تھا۔ دن کو تو میں پیدل ہی چلا جایا کرتا تھا، لیکن رات ہو چکی تھی اور رات سے زیادہ پلوشے کو دیکھنے کی خواہش سے مغلوب تھا۔ اسے میں نے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ گھر کے دروازے پر ٹیکسی کو فارغ کر کے میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو کھلا ملا۔ ابو جان عشاء پڑھ کر نہیں لوٹے تھے۔ گھر کے صحن میں ایک قطار میں 4 پائیاں رکھی تھی۔ پہلے ابو جان اور امی کی 4 پائیاں تھیں، ان سے ملحق عدیل اور پھپھو کی 4 پائیاں تھیں، اور پھر درمیان میں چند فٹ جگہ چھوڑ کر پلوشے اور روما کی 4 پائیاں لگی تھیں۔ صحن میں روشنی ہو رہی تھی، تبھی پھپھو جان نے مجھے فوراً پہچان لیا تھا۔ ارے شانی بیٹا! وہ وارفتگی سے میری جانب بڑھیں۔ باہوں میں بھر کر انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ ماں جی بھی مسکراتے ہوئے قریب آ گئیں۔ عدیل سویا ہوا تھا۔ پھپھو اور ماں جی سے پیار لے کر میں نے عبداللہ کا پوچھا۔ فوجی بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے کہ براہ راست بچوں کی ماں کا نام لینے کے بجائے
بچوں کا ذکر چھیڑ کر ان کے بارے سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پھپھو مسکرائیں، دونوں کمرے میں گھسی جانے کیا کر رہی ہیں۔ اسی وقت ابو جان داخل ہوئے، مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، وارفتگی سے معانقہ کیا۔ پھپھو پلوشا اور روما کو بلانے کمرے کی طرف بڑھیں۔ میں نے آواز دے کر روکا، پھپھو جان رہنے دیں، دیکھوں تو یہ اکیلے میں کیا کھچڑی پکا رہی ہیں۔ پھپھو شرارت سے مسکرائیں، اس شرط پر کہ انہیں ڈانٹو گے نہیں۔ اتنی بھولی بھالی ہے نا کہ مجھے ڈانٹنے دیں گی۔ منہ بناتے ہوئے میں روما کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں روشنی ہو رہی تھی۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی ہلکی ہلکی موسیقی نے میرا استقبال کیا۔ ماڑا اے تے ماڑا سیار جو ہے، کچھ بھی ہووے او ساڈا پیار جو ہے، یہ والا گانا میں سن رہا تھا۔ دروازے پر دبیز پردہ لٹکا ہوا تھا۔ جھری سے جھانکا تو پلوشے کمر سے دوپٹہ باندھے رقص کر رہی تھی اور روما عبداللہ کو گود میں اٹھائے اس کے دونوں ہاتھوں کو تالیوں کے انداز میں بجا رہی تھی۔ میں نے پردے کی جھری سے سر گزار کر ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ روما کا سرخ و سفید چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ میرا اشارہ پا کر وہ مسکراتے ہوئے پلوشا کی جانب متوجہ رہی، جس کے قدم سرائی کی گیت پر بھی اسی مہارت سے اٹھ رہے تھے جیسا کہ پشتو گانوں پر تھرکتی تھی۔ ریشمی بال اب کندھوں سے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کا خوبصورت رقص مجھے مبہوت کر گیا تھا۔ میں دبے قدم اندر داخل ہوا، لیکن آگے بڑھنے کے بجائے دروازے پر کھڑا اسے وارفتگی اور شوق سے گھورتا رہا۔ اچانک اس نے دائرے میں چکر کاٹا، میرے جانب رخ ہوتے ایک دم اس کا بدن ساکن ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے راجو کہتے ہوئے اس نے زکن بھری اور پوری شدت سے میرے سینے سے آ ٹکرائی۔ میرے ہاتھوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے شاداب چہرے پر پھسل رہے تھے۔ وہ سسکی، اتنی دیر لگا دی؟ گلے شکووں کا بہت وقت پڑا ہے۔ ماتھے پر بوسہ دے کر اسے میں نے نرمی سے علیحدہ کیا اور روما کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ ملانے پر اکتفا کرتے ہوئے عبداللہ میری طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ 6-7 ماہ کا ہو گیا تھا۔ ماں کی گود سے نکلتے ہی رونے لگا۔ رلا دیا نا میرے شہزادے کو، پلوشا نے اسے جھپٹ لیا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیرتے ہوئے میں روما کو مخاطب ہوا۔ کچھ نہیں، یوں ہی گپ شپ کر رہی تھی۔ پلوشے نے منہ بنایا، اچھی طرح دیکھ لیا ہے پھر پوچھنے کا مطلب؟ تم خاموش رہو، روما سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں میں اسی کے حوالے کر کے گیا تھا تو؟ پلوشا نے آنکھیں نکالی۔ میں نے برہمی دکھائی، تو یہ کہ تمہیں قابو میں رکھنا چاہیے تھا، یوں بے شرم عورتوں کی طرح ناچ گانا کون سی شرافت ہے؟ وہ بگڑ کر بولی، باجی آپ عبداللہ کو پکڑیں اور پشتو کا گانا لگائیں، دیکھتی ہوں یہ کیسے روکتے ہیں۔ رومانہ کی طرف رخ کرتے ہوئے میں نے آنکھ میچ کر کہا، روما چلاؤ گانا، دیکھتا ہوں یہ کیسے ناچتی ہے۔ رومانہ نے مسکراتے ہوئے موبائل فون پر ایک پشتو گیت چلا دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، جی جی میں جانتی ہوں، آپ یوں ہی ترستے رہیں گے، اور عبداللہ کو روما سے لے کر باہر بھاگ گئی۔ اس کے نکلتے ہی روما وارفتگی سے میرے قریب ہوئی۔ جھوٹے اجنبی، بتایا کیوں نہیں آپ آ رہے ہیں؟ سوچا اپنی روما کو اچانک خوش ہوتا دیکھوں۔ کھانا کھا لیا ہے؟ میری چھاتی سے سر اٹھا کر اس نے آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کب کا تمہارے ہاتھوں کی بنی روٹی کو ترس رہا ہوں۔ وہ فوراً بولی، اچھا میں ابھی گرم گرم روٹی بناتی ہوں، چلو۔ اسے ساتھ لیے میں باہر نکل آیا۔ کھانا تیار ہونے تک ہم اکٹھے بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ روما تازہ روٹیاں بنا کر لے آئی تھی۔ اتفاق سے کدو گوشت بنا تھا جو میرا پسندیدہ کھانا ہے، اور پھر محبت کرنے والی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی گرم گرم روٹیاں میں ضرورت سے چند نوالے زیادہ ہی کھا گیا۔ کھانا کھا کر میں ابو جان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ شفقت سے بولے، بیٹا مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی آرام کرو۔ جی ابو جان کہہ کر میں اٹھ گیا۔ روما عبداللہ کو چھاتی سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ عبداللہ کو سیر کروا کر اس نے پلوشا کے حوالے کیا اور میرے پیچھے خوابگاہ میں آ گئی۔ عبداللہ کو پلوشا نے سنبھالنا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ پہلی رات زبردستی روما کو میرے پاس بھیجا کرتی تھی۔ گو میری پہلی بیوی ہونے کی خصوصیت اسے حاصل تھی، مگر وہ روما کو مقدم رکھتی تھی۔ البتہ روما کی باری ہو یا اس کی، گھر میں آخری رات ہو وہی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ویسے بھی روما اس کی چھوٹی بہنوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ وہ کشمیری چرواہن بہت باظرف اور کشادہ دل کی مالک تھی۔ نرم گفتار، خوش اخلاق، خدمتی اور گلے شکووں سے عاری مزاج کی مالک اللہ پاک کی طرف سے میرے لیے بہت بڑا انعام تھی۔ میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھے بہت زیادہ پیاری بھی تھی، لیکن پلوشے کی بات اور تھی۔ اس کے بغیر تو میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ روما کافی دیر دکھڑے سناتی رہی، جدائی کے دنوں کی تلخیاں جو کبھی کال پر نہیں بتا سکتی تھی۔ دوسروں کو تسلی اور دلاسے دے کر
خود کو مضبوط اور حوصلہ مند ثابت کرنے والی اتنی بھی سخت جان نہیں تھی کہ اکیلے میں نہ روتی۔ بے کیف دنوں اور جاں گسل راتوں کی کہانی سناتے ہوئے وہ سسک پڑی۔ بلا شک و شبہ وہ مجھے بہت زیادہ چاہتی تھی، اور یہی وجہ تو تھی کہ ماں باپ، بھائی، رشتہ دار اور گھر بار چھوڑ کر تنے تنہا میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ گزشتہ شب پلوشا اور روما کے دیدار کی خوشی نے مجھے سونے تک نہیں دیا تھا، تو آج روما کی وارفتگی اور چاہت آنکھیں بند کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اسے بہت کچھ کہنا، بہت کچھ سننا، بہت کچھ کھوجنا، بہت کچھ ماننا اور بہت کچھ منوانا تھا۔ اسے اپنے جھوٹے اجنبی سے پیار تھا، اس کی ضرورت اور حاجت تھی۔ اتنی طویل جدائی کے بعد وہ مجھے سونے کی اجازت کیسے دے سکتی تھی؟ صبح کی اذان کے ساتھ یا قوتی ہونٹوں پر دل فریب تبسم اور کالی سیاہ آنکھوں میں آسودگی و خمار کی فراوانی کے لیے وہ میری پیشانی پر جھکی۔ آپ کے شہزادے کے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نے منہ بنایا۔ بیٹے کا تو بڑا خیال ہے کہ ساری رات سلائے رکھا، اور شوہر غریب کا کیا جو گزشتہ رات بھی سو نہیں سکا، اور آج بھی تم نے پلک جھپکنے کی اجازت نہ دی۔ اس نے کہا لگایا، آج رات کو سو جانا۔ میں مظلومانہ انداز میں بولا، ہنس لو ہنس لو۔ میرے گال پر چٹکی بھر کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔